قرآن مجید آ چکا ہے، اسلامی تعلیمات پہنچ چکی ہے، خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات پہنچ چکی ہے۔ اب اگر کوئی باقی ہے تو یہ خیر امت باقی ہے۔ معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ماں حوا کو پیدا کیا، ایک جوڑا دنیا کے اندر اتارا گیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ قافلہ بڑھا۔ ارمانوں کے نام پر تمام امت مسلمہ جی رہی ہے، خواہشات نفس کی غلامی کے اندر مبتلا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوں گی؟ آپ کیا بتائیں گے برادران وطن کو؟ کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیا مائیں اپنے بازو میں بٹھا کر بچوں کو قرآن سناتی ہے؟ آج تو ہر گھر سنیما گھر بن چکا ہے۔ بچوں کو فلمی اداکاریں، فلمی ناچ ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ اجتماعی طور پر وہ برائیوں پر عمل ہو رہا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صدر احترام امام مسجد، محترم سامعین خطبہ جمعہ، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جمعہ کے مقدس دن کے موقع پر اس کے مبارک گھر میں دوسری مرتبہ شہر بھیونڈی میں آپ سے مخاطب ہونے کی اس نے سعادت نصیب فرمائی۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے رکھنے والا نہیں ہوں۔ دین کی باتیں سبھی رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے بیانات آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں، تو اصل میں سامعین جو سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں الحمدللہ اگر ان کی زندگی میں کچھ چینج آتا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر جا کے اپنے گھر میں، اپنے سماج میں اپنا ایک خاص رول پلے کرتے ہیں، یہ اویئرنیس اگر آتا ہے، یہ سب چیزیں اگر آپ اس سے اویئر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سننے کا کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ہم سنتے ہیں، معلومات بھی لیتے ہیں، لیکن اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی گھریلو زندگی کے اندر، ہماری سماجی زندگی کے اندر جو تبدیلی لانے کے لیے، جو انقلاب لانے کے لیے ہم نے کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ منظرنامہ سب بتاتا ہے کہ ہم لوگ، زیادہ تر لوگ، ہم اس پیٹ کی سوچ کے ساتھ جیتے ہیں، عقل شعور کا کم استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آج پورے منظرنامے پر آپ نگاہ ڈالیں، اس ملک کے اندر بھی، عالمی سطح پر بھی، مجھے کہنے دیجیے اور آپ برداشت کیجیے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی قوم سب سے زیادہ رسوا ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہے، سب سے زیادہ محکوم ہے، سب سے زیادہ مغلوب ہے، تو ہم ہیں دوستوں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث نے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اس کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہیں، نہ گھر میں سنجیدہ ہے، نہ معاشرے میں سنجیدہ ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام نے جو مکی ماحول میں اپنے رول کو پلے کیا تھا اور مدینے کے اندر ایک فلاحی اسٹیٹ قائم کی تھی، اور اس ماحول کے اندر ایک عورت تنِ تنہا سونے سے لدی بھی چلا کرتی تھی، لیکن اس پہ نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک فلاحی اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی۔ کیا ایسا کوئی چھوٹا سا محلہ، چھوٹی سی بستی آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یہ ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہو تو وہاں جائیے، آپ کو معاشرہ دکھائی دے گا اور سماج دکھائی دے گا، ایک رول ماڈل جس سے برادران وطن دیکھ کر متاثر ہوں، متوجہ ہوں۔ تو میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ کا کہ میں بیانات تو ہوں گے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ہم کتنے اویئر ہیں، کتنا کام ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر، اپنے نوجوانوں پر، اپنے معاشرے میں۔ حالانکہ وہ منصبی ذمہ داری ہے آپ کی، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید آ چکا ہے، اسلامی تعلیمات پہنچ چکی ہے، خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات
پہنچ چکی ہے، اب اگر کوئی باقی ہے تو یہ خیر امت باقی ہے، جس کو امت مسلمہ بھی کہتے ہیں، امت وسط بھی کہتے ہیں۔ ہم باقی ہے اور اس پیغام کے امین ہم ہیں۔ ہم نے فتح مکہ کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ بلا یا محمد، آپ نے ہم تک وہ پیغامات ربانی جو وحی کی شکل میں آپ تک آتے تھے ہم تک پہنچا دیے۔ اب اس کے ہم امین ہیں۔ ابھی داعیانہ رول ہم ادا کریں گے، اپنے گھر میں بھی ادا کریں گے، سماج میں بھی ادا کریں گے۔ تھوڑا سا ہوم ورک کیجئے، اسٹڈی کیجئے کہ اس منصبی ذمہ داری کو کتنے مسلمان شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ ہم جب رشتہ کرنے جاتے ہیں، دیکھیں معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ماں حوا کو پیدا کیا، ایک جوڑا دنیا کے اندر اتارا گیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ قافلہ بڑھا۔ آپ کا قافلہ بھی اسی بڑھتا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کا جو گھر ہوتا ہے، وہ آپ کا جو سماج ہوتا ہے، اس پر ہماری اور آپ کی توجہ کیا ہے۔ جب رشتہ لے جاتے ہیں ہم لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا ہے، 4 چیزوں پہ توجہ دینے کی بات کہی ہے کہ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں اور دینداری اور اخلاق دیکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اخلاق اور دینداری کو ترجیح دو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر یہ بات چل پڑے کہ دیندار لڑکیوں کا اور لڑکوں کا انتخاب ہوگا، نماز کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے لڑکے اور لڑکیوں پر رشتے آئیں گے۔ ایک ماحول بنائیے آپ، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوں گی کہ رشتے اس طرح آیا کرتے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح بنی ہیں؟ یہ ذہن بنا ہوا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ دینداری کو اور اخلاق کو جو ہے آپ پرائرٹی دو، ترجیح دو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اخلاق بہت اونچی چیز ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگم زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ درمیان میں حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا، کیونکہ ان کے 2 شوہر ہوئے تھے، پہلے شوہر ابو طلحہ تھے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، کبھی ایسا جنت کے معاملے میں ہو جائے کہ جس خاتون کے 2 شوہر ہیں وہ دونوں بھی جنت میں جا رہے ہیں اور وہ بیوی بھی جنت میں جا رہی ہیں، تو اس بیوی کو شوہر کون سا ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اندر نسبتاً جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ بیوی اس کو ملے گی۔ تو کل قیامت کے اندر جو ویٹیج ہوگا، جو وزن ہوگا، وہ کیریکٹر کا ہوگا، اخلاق کا ہوگا۔ تو یہ اخلاق و کردار کی بنیاد پر رشتوں کو ترجیح دینے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں تو اولاد صالح آئیں گی، بیویاں جو ہے صالح ملیں گی اور سماج کے اندر جو ہے صالحیت پیدا ہوگی، نیکی پیدا ہوگی۔ لیکن ہماری شادی بیاہ کا معاملہ دیکھیے آپ، کیسی ہوتی ہیں، کیسے انتخاب ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ اور آپ کیا شو کرتے ہیں شادی کے اندر؟ ارمانوں کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، فضول خرچیوں کے نام پر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، یہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کوئی ڈرتا ہے اس سے؟ منڈپ لگائے جائیں گے اور ہال بک کیے جائیں گے اور خواتین کو اور آدمیوں کو ایک ساتھ بٹھایا جائیں گا، بے پردگی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ کتنا جو ہے ہم خیال کرتے ہیں، ارمانوں کے نام پر تمام امت مسلمہ جی رہی ہے، خواہشات نفس کی غلامی کے اندر مبتلا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوں گی؟ آپ کیا بتائیں گے برادران وطن کو؟ یہاں کے رہنے بسنے والی انسانیت کو اسلامی تعلیمات کس زاویے سے بتائیں گے ہم؟ کاروبار سے، معاملات سے؟ تو دوستو اور بھائیو، عبادت کا جہاں صحیح تصور ہوگا، میں لفظ صحیح تصور اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ 90% غلط تصور ہمارے پاس میں ہے، 90 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، صحیح تصور نہیں ہے۔ صحیح تصور کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو،
وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کی مکمل پیروی کرنے کی تاکید ہم سے کی گئی ہے کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی سماجی زندگی کل کے کل جو ہے اسلام کے رنگ میں رنگیگی ہو۔ آپ سے یہی جو ہے توقع ہے، اللہ اس کے رسول کی یہی امید آپ سے وابستہ ہے۔ تو یہ اگر آپ کرتے ہو، یہ نہیں کر رہے ہیں تو نتائج کو آپ دیکھ لیجئے۔ دین پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن اپنی مرضی کا دین الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا دین الگ ہے۔ یہ تفریق ہم نے کی ہے۔ اور یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ یہود و نصارہ کا تھا، جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں۔ ان کا معاملہ تھا، ان کے بارے میں قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ کتاب الہی کے بعد حصوں کو، بعض باتوں کو تم مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ دھمکی دی گئی اگر تم نے یہ روش اختیار کی ذلیل اور رسوا بنا کے رکھ دیے جاؤ گے۔ چلیے اسی آیت پہ غور کر لیجئے دوستو اور بھائیو، کیا یہ روش ہماری نہیں ہے آج؟ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہے آج؟ دین کے ساتھ ہم نے قطر بیوت نہیں کی ہے؟ ورنہ دوستو ہمارے معاشرے کی، ہماری سماج کی اصلاح کے لیے بلا تکلف کہہ رہا ہوں، یہ نماز کافی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک روایت بن گئی ہے۔ آپ سنت پڑھیے، نفل پڑھیے، اشراق پڑھیے، چاش پڑھیے، عوامین پڑھیے، تہجد پڑھیے، اینی ون، آپ کوئی بھی نماز پڑھیے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا مسٹ ہے۔ میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ آرڈرز، آدیش، احکامات ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد یا امام صاحب سے سننے کے بعد آپ کی جو ایکشن ہوتی ہے، پہلے ایکشن آپ کی رکوع ہوتی ہے۔ رکوع میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے رب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تیرے احکامات کے آگے جھک گیا۔ اب دیکھ میری پیشانی، میری ہتھیلی، میرے گھٹنے، میرا وجود تیرے آگے سلنڈر ہے۔ اس بات کا ڈکلیریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میری ذات پہ کوئی حکم چلے گا وہ تیرا چلے گا۔ کیا اس کا فالو اپ لیتے ہیں ہم لوگ؟ اور جب نماز کا اینڈ ہوتا ہے، اس اینڈ پر جب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ختم ہو رہی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کے سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سن، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری جانی عبادتیں تیرے لیے ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یہ کہتے ہیں ہم۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، خدا کے گھر میں آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسلمان ہوں، تمہارا بھائی ہوں، تم پر سلامتی اور رحمتوں کی دعائیں کر رہا ہوں، مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کہہ رہا ہوں، میں تم سے نہ حسد کروں گا، نہ تمہاری غیبت کروں گا، نہ تمہاری مخبری کروں گا، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ کے گھر میں تمہاری سلامتی اور رحمت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ کیا پریکٹیکل لائف میں یہ اپروچ ہے؟ کیا عملی زندگی کے اندر مظاہرہ اس کا دکھائی دیتا ہے؟ تو مجھے صحیح تصور دین کی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے روایتی دینداری، ایک ہوتی ہے حقیقی دینداری۔ بہت معافی کے ساتھ 90% سے زیادہ لوگ روایتی دینداری کے چکر میں پھنسے گئے، حقیقی دینداری کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ گھر جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اولین ذمہ داری بتائی جائے، آپ کا گھر زمین کے اوپر خدا کے گھر کے بعد سب سے پیارا، سب سے پیاری جگہ آپ کے گھر ہے۔ وہاں آپ کی اولاد ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے۔ آپ دہلی چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، فلسطین جائیے، پیغمبروں کی زمین پہ چلے جائیے، حج عمرے کے لیے چلے جائیے، آپ کو اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا وہ مکان یاد آتا ہے، چاہے وہ پتھروں کی شیڈ پہ ہوں۔ فطری بات ہے، آپ پیار کرتے ہیں اس سے، لیکن اس افراد کو جو اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر ہے؟
ہمارے نوجوان رات کے 1 بجے 2 بجے رات تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، ہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں۔ بتائیے یہ تعداد آج دکھائی دے رہی ہے جمعہ کے موقع پر، کبھی فجر میں دیکھا آپ نے؟ جبکہ اذان میں ایک لفظ عائد کیا گیا وہاں، الصلاۃ خیر من النوم، آپ کی آزمائش ہے، میری آزمائش ہے۔ خدا کا بندہ پکار کے کہہ رہا ہے بتاؤ تمہاری نیند پیاری کہ میری نماز پیاری ہے؟ وہاں کا آپ کا امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، دن بھر آپ اس مقاصد کو انشاءاللہ پورا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آواز پہ آپ نے لبیک کہا اور اس کے گھر میں آپ حاضر ہو گئے۔ کئی لوگ ہیں، بڑی اکثریت ہے، جو بلا ناگاہ فجر کو ترک کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کو بلا ناگاہ ترک کرتے ہیں اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابھی کیلکولیشن کریں تو بتائیے کہ منافقین کی کتنی تعداد دکھائی دے گی جو فجر کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں کرتے تو اپنے بچوں کو کیسے اہتمام کروائیں؟ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ اصل پراپرٹی ہماری، وہ بینک بیلنس، وہ پلاٹ، وہ سب کچھ تو ہے، اصل پراپرٹی آپ کے اولاد ہے۔ ان بچوں کی تربیت کا کیا نظام ہے کہ ہم آئیں اپنے بازو میں بٹھا کر بچوں کو قرآن سناتی ہے؟ آج تو ہر گھر سنیما گھر بن چکا ہے، بچوں کو فلمی اداکاریں، فلمی ناچ ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں، اجتماعی طور پر وہ برائیوں پر عمل ہو رہا ہے۔ دوستوں میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر پریکٹیکل آپ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے غصے سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہماری ان اولادوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور ایک بہت عظیم الشان ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے۔ یہ تو اپنے گھرگتی باتیں ہیں جناب، آپ کو داعی بنایا گیا ہے، قولی اور عملی جو ہے آپ کو صداقت پیش کرنا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ تو کرام سیتارام دیارام ڈسوزا جو ہے سب ابن آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، یہ اسی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بارش کا برستا ہوا پانی یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو کا کھیت ہے کہ مسلمان کا کھیت ہے، سب کو سیراب کرتا ہے، اس کی ہواؤں میں سب ساتھ لے رہے ہیں۔ کل یہ کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بزنس پارٹنر تھے، میرے کاروبار میں شریک تھے، ہم ایک دوسرے سے 50 مرتبہ ملا کرتے تھے باری تعالیٰ، لیکن اس سے پوچھو کہ انہوں نے اپنا پیغام ہم تک کب پہنچایا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ جبکہ قرآن مجید نے آپ کی ذمہ داری بتا دی ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور پکار کے کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں، اس لیے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ تو تمہیں اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرنا ہے، ان کی بھی تعلیم و تربیت کرنا ہے، اپنی اولادوں کو اسلام کا داعی بنانا ہے، ان کو نمازی بنانا ہے، قرآن کا پیغام پہنچانے والا داعی بنانا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، ہمیں امت وسط کہا گیا ہے دوستو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس اتل پتل کی دنیا کے اندر، اس انبیلنس لائف کے اندر بیلنس قائم کرنے والی، توازن قائم کرنے والی امت تم ہو، تم پر رسول گواہ بنائے گئے ہیں اور تم لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں، یہ ہے ڈیوٹی۔ میں آپ کو اس حدیث سے لذت دلوانا چاہتا ہوں اور اس حدیث کو غور سے سنیے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، آپ محسوس تو کیجئے کہ تمام پیغمبروں کے سردار اس امت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں خانہ کعبہ کتنا عظیم ہے تو، کیسی خوشگوار ہے تیری فضا اور کتنا محترم ہے تیرا مقام، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مسلمانوں کا خون اور اس کے مال کا احترام تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ مرکز توحید جہاں ارکان حج ادا کرنے کے بعد انسان ایسے لوٹتا ہے
جیسے آج یہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ تمام گناہوں سے معافی، نئی زندگی کا آغاز، اس مقام بلند سے بلند ترین مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کو تلاش کیجئے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل لائف میں تلاش کیجئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے مثال زندگی، پیاری زندگی، پڑھیے اس کو، اور خاص طور سے 23 سالہ پیغمبران زندگی پڑھیے، جس میں 13 سال مکی زندگی کے ہیں اور 10 سال مدی زندگی کے۔ کیا جد و جہد ہے، کیا اسٹرگل ہے، کیا کوشش ہے، کیا محنت ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام شب برات شب معراج کا نام نہیں ہے دوستوں، معافی کے ساتھ۔ یہ جو جمع ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، شوق ہے، آ جاتے ہیں، لیکن مستقل ہے، یہ تعداد مستقل ہے۔ کیوں؟ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام اس قدر ہو رہا ہو، اور اللہ کے لیے جو فرض پڑھنا چاہیے وہاں سے ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، ہم دینی شعور قرآن اور حدیث سے معلوم کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو ایک آئیڈیل سماج بنائیں، ورنہ آپ کے بارے میں جو رائے بن رہی ہے، جو غلط فہمی کی انسانیت شکار ہو رہی ہے، یہ ہوا جو چلائی جا رہی ہے کہ یہاں جتنے لوگ رہتے بستے ہیں یہ ماضی کے اندر سب ہندو تھے، تلوار کے زور پہ ان کو کنورٹ کیا گیا ہے۔ کون سمجھائے گا ان کو؟ کون بتائیں گا ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دین حق کا تقاضا دوستو شروع دن سے آپ پر ہے کہ آپ دین پر عمل کریں، دین کے پیغام کو لے کے اٹھیں، لیکن حالات شدید اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں یا لائے گئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ ہم نے اس کتاب حق کو چھوڑ دیا ہے۔ کتاب ہی اس کے بارے میں کہہ رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں، کہ من اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ قرآن مجید کی مشہور آیت سنیے آپ، کیا کہا جا رہا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لفظ ظلم استعمال کیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس حق آ چکا ہو اور اس کو چھپائے؟ کہ اللہ تمہاری غفلتوں سے واقف نہیں ہے؟ دوستو بھائیو، میں مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں آ کر ہم سورہ فیل پڑھتے ہیں، سورہ قریش پڑھتے ہیں، سورہ معون پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ اگر میں اس مجمعے کے اندر پوچھ لوں کہ اس میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہ کر کیا کیا کہہ رہے ہیں، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ سورہ معون پڑھی آپ، کیا کہا گیا؟ آپ کی نمازوں کو برباد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ پڑھیے آپ، کہ اگر آپ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، پڑوس کے لوگ اگر کوئی معمولی چیز مانگتے ہیں تو اس کو دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، دھمکی دی گئی ہے کہ تمہاری اس نمازوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ حقوق اللہ حقوق کے بعد یہ بیلنس کے ساتھ اسلام ہے۔ اپنے ماں باپ کا حق، اپنے اولادوں کا حق، اپنے گھر والوں کا حق، سماج کا حق اور خدا کا حق، اس توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کی بات اسلام کرتا ہے۔ تو جب وہ معاشرہ بنے گا، وہ سماج بنے گا جس کو دیکھ کے لوگوں کے آگے ٹھنڈے ہوں گے، وہ نمونہ بنے گا۔ یہ مدنی معاشرہ تھا۔ اس کے بعد اور 30 سال کا معاشرہ تھا جناب، لاکھوں مربع میل پر اسلام غالب آ گیا تھا۔ وہ کام اللہ کے رسول نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ نے کہا ہے، آپ کی کتاب نے کہا ہے، اس کام کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔